بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نَعُوذُ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْأَجَابِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَلِيٍّ 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 بِعَلِي صلوات اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات مل کے بلند آواز دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے ضرور آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں شہدائے لاہور شہدائے کوئٹہ شہدائے کراچی شہدائے ملت جعفریہ کو مالک اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے کائنات کا اللہ مظلوم خاندانوں کو رزق اور عزت عطا فرمائے اس عزت والے ذکر کا صدقہ ضرور آمین کہنا مالک اس خاندان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے مالک بھائی غلام باس بھائی زیغم اور اس خاندان کے تمام افراد کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے بولنے والا کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو آمین نہ کہے مالک ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے صلوات سارے مل کے بلند اچھا شاباش جی مہربانی جناب مہربانی بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو سرائکی زبان دے میرے چار مصرے تو سمجھ سنائے نے میں تو جواب تو ہم سرائکی دے چار مصرے سنا رہے ہیں حسین تیکو حسین سمجھا مرشد میں تے آکھیا بھی تھک گیا نے سویر دے بابا جی کمال نہیں ہو گیا میں اپنے آپ پہ طے کر کے اٹھیا بھی بہت تھک کے بیٹھن پتہ نہیں سن دے بھی ہیں کہ نہیں حسین تیکو حسین سمجھا حسین دے وچو گال کہیں نہیں شاباش شاباش ہاتھ دوئے بلند کر کے ہائے دری واہ 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 زندگی ہوئی مولا دی قسم ہے بس میں ہی ہے سرائکی دے چار مصرے پڑھے نے بھائی نے میری مصرے نے بڑے پرانے تے میں نے یاد آ گیا میں بابا جی یہ سلام لکھیا میلسی مسالمے واسطے یہ جڑا سلام میں شروع کیتا ہے نا میلسی مسالمے میں سلام پڑھیا پڑھ کے تے میں کراچی چلا گیا راجہ نصیر صاحب دے جلسے تے اتھے چکوال دیا مندیاں بابا میں نے آکھیا بھی سلام اور سرائکی والا پڑھ جدے تے پہلا انعام ملے 57 شعراج میں پہلا انعام ملیا اور میں کراچی شروع کر بیٹھا مجمع جی میں بولے اور میں نے پتا ہے پڑھ کے میں اتریا تو ایک بندہ میرے کو لایا میں نے آکھنے لگا یہ آپ کل بھی اسی زبان میں پڑھیں گے میں بڑا پریشان ہو گیا میں کہا جی کیا مطلب اندر پتہ نہیں آپ کیا پڑھتے رہے کہیں کرتے رہے کوئی سمجھ نہیں آئی اردو والا ایک مجمع کراچی جڑا سن سندا ہے اور میں وہ بعد پڑھن نہیں ہٹ گیا مجھے تو بندے میری سمجھ نہیں آتی اج وقت اپنا ماحول بنیا پیا تو چلو چار شعر پڑھ لیے. حسین تے کو حسین سمجھا
بیٹا جی میں بہت راضی ہوں، ذکر حسین کی قسم ہے آپ جوانوں نے خریدا ہے مجھے اتنی مشکل مصرے پہ بول کے، حسین تے کو حسین سمجھا، حسین دے وچو گال کہنی سمجھ رہے نا آپ، یعنی نہیں ہے حسین تے کو ساڑھے اس علاقے کی آلتے نے کہنی نو کوئی نہیں، مہربانی استاد جی کوئی نہیں، تسی کوئی نہیں سمجھو، میں کہیں نہیں بولتا پیا ساڑھا سرائکی کلچر ہے، حسین تے کو حسین سمجھا، حسین دے وچو گال کوئی نہیں، جمیل آکھاں تاؤں دے وچ بھی تیری تباہ دا جمال کوئی نہیں۔ آئے اب کروڑا سلام ہے نا تو انہوں حیدری جی سرکار جی سرکار توڑے معیار نوی سلام ہے، کمال نہیں ہو گیا سویر دی میں نے شروع ہے تو محسوس ہویا شروع ہی ہوئی ہے۔ حسین تے کو حسین سمجھا، حسین دے وچ بیٹا آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہی؟ تھوڑا بولو میرے ساتھ، ہاں مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے، میرے سامنے بیٹھا ہو سانس لے رہا ہو نہ بول رہا ہو میں سمجھتا ہوں غریب ہے ہی نہیں۔ حسین تے کو حسین سمجھا، حسین دے وچو گال کائے نہیں کوئی نہیں جو تو بہتر لگے، حسین دے وچو گال کائے نہیں، جمیل آکھاں تاؤں دے وچ بھی تیری تباہ دا شاباش کافیہ بولو تیری تباہ دا جمال کوئی نہیں، میں تیرے وہڑے دی ونڈ تو صدقے تیرا تا اصغر علی ہے مولا۔ بھائی نجم یار قرآن دا واسطہ بابا علی مرتضی جڑے بندے نے گل سمجھ آ گئی ہو میں نہ بولے یار، میں پیانا میں تیرے وہڑے دی ونڈ تو صدقے، میں تیرے وہڑے دی ونڈ تو صدقے، ذکر حسین دی قسم ہے 14 نو حاضر منے نا 14 ناظر منے نا، 14 دی قسم ہے آج 17 اکتوبر تو لے کے قبر تک اس بندے نے دعا کرے سا جن کافیہ سمجھ آئے تو بولیا میں تیرے وہڑے دی ونڈ تو صدقے تیرا تا اصغر علی ہے مولا، اون دا علاوان پیا دسیں دا یہ 6 مہینے دا بال کوئی جڑا نوکر علی دیا پتران دا ہاتھ بلند کر کے حیدری جی بیٹا اچھا جی میں تو آنکھیں میں پڑھا سمجھا کے پڑھتا گل اوکھی ہے جے اے مجمع نہ بولیا چپ کر گیا تو میں رہ جانا ہاں اندھا علاوان پیا دسیں دا ہے بابا جی اس بچے میں نے آکھے علاوان سمجھا میں نے اندھا علاوان پیا دسیں دا ہے یوں بیٹے کو اٹھایا حسین نے سینے سے لگایا سین لگا کے فرماتے ہیں اصغر میں تمہیں لے جاؤں 10 لاکھ کے سامنے بولو گے لب ہلے اصغر کے بابا میں کوئی عام بچہ ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں کیا فائدہ اس بندے کو مجلس میں آ جانے کا جو نہ بولا اس مصرے پہ کیا کرنے آیا وہ مجلس میں ہاں باقی جو لوگ چلے گئے میں نے بلایا تو نہیں نا تم بھی جاؤ ریسٹ کرو ورنہ میرے سامنے بیٹھو گے تو بولو گے اصغر کہتا بابا میں کوئی عام بچہ ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں تیری جوانی سلامت کروڑ سلام اس بندے کو سید جو اس مصرے پہ بولا چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں اصغر کہتا بابا اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں شاباش او منڈی آلے ہوں او جیو او 14 تو آنے درازی ہو من حلالی بچے بولو مل کے تیری جوانی سلامت چل تیرا استحقاق بن گیا ایک مسدس اور پڑھوں گا اس مضمون کا تیرے اس نعرے کے جواب میں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لوں داد میرا اپنا گھر ہے رتو کالا زندگی گزر گئی تمہاری نوکری کرتے کرتے ممبر پہ کہہ رہا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ تیرا دل بولے تو علی کے بچوں کی قسم ہے بول ورنہ میں قلم ہی توڑ کے پھینک جاؤں اصغر کہتا بابا میں کوئی عام بچہ ہوں اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد
تواڈے تے علی 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 تم لوگ بھی مجلس میں آ کے بیٹھ جاؤ زینت بنو مجلس کی کھڑے کیوں ہو علی میں صدقے جاؤں تو سنن تو بہت شکریہ بیٹا آپ جیئیں مولا آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے آپ جو لوگ مجلس میں آئے ہوئے ہو یا تو اندر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ ایسے نہیں کرو مہربانی کرو کھڑے نہیں رہو یا مجلس میں آ کے بیٹھ جاؤ یا باہر جاؤ ریسٹ کرو پڑھوں گے اچھا میں آنکھیں پڑھوں گے بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں ایک ٹائم میں گھر دا ایک بندہ پڑھ سکتا یا میں یا تساں بس میں ہی پڑھ رہا ہوں ٹھیک نہیں ہاں ٹھیک بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں اکبر سے نہ لوں داد تو سلام ہے تو انہوں حسین کا بیٹا کہتا ہے بابا میں کوئی عام بچہ ہوں اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماؤں کو میرے جھولے سے الہی آمین مولا جھولی آباد کرس اسے ویلے دا صدقہ اس لمحے دا صدقہ ماؤں کو نا آنکھوں پہ پیرا بٹھاؤ خدا رہا میں اپنی مرضی کا فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی 10 لاکھ ملائے حسین بیٹے کو یہ میں تیرے نعرے کے جواب میں پڑھ رہا ہوں میرا یہ موڈ نہیں تھا پڑھنا مجھے کچھ اور ہے اتنا خوبصورت نعرہ اس کے جواب میں تمہیں یہی تحفہ پیش کر سکتا ہوں 10 لاکھ میں بیٹے کو بلند کیا حسین نے لب ہلیس کر کے 10 لاکھ کو دیکھ کے وقت کا علی کہتا ہے ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہائے 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 ہم ملک والا لے ہوں منڈی والے ہوں بولو جنہوں کل سمجھ آ رہی ہے جنہیں دا عقیدہ سن سکتا ہو بندے بولو حیدری اللہ 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 جی ہاں جی میں نہیں آج تک اخیر ہوئی پئی ہے آج تک رتوں کالا کراچی بنیا پیا قرآن گواہ اصل کہتا ہے ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا جتنے پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو جتنے جوان میرے سامنے ہو یہ 14 کا واسطہ کافیہ نظر میں رہے زیادہ مزہ لوگے جو ماتمی ہوتا ہے وہ نوحے سے پیار کرتا ہے اور جو نوحہ ہے وہ شاعری ہے بیسیکلی ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ کیا کہنے تیرے یہ بزرگ جی ہیں یار تواڈے بچے جی میں نا سفید داڑھی والے بزرگوں سلام ہے تو ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق ایک کافیہ توڑی نظر کر رہے ہیں میں اور داد نہیں چاہیے دعا چاہیے ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ کہتے ہو جسے رزق غازی کی قسم ہے جس کے پاس عقیدہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں بد نصیب ہے غریب ہے بدبخت ہے وہ بندہ جو بد عقیدہ ہے جس سے ولایت علی نہیں سنی جاتی جس سے آل محمد کے فضائل برداشت نہیں ہوتے وہ کائنات کا بدقسمت آدمی ہے حسین کا بیٹا کہتا ہے ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبھی نا معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبھی نا اصغر فرماتے شرم نہیں آتی دوزخ کی طرف اپنے عمل جھونک رہے ہو کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھونک میں نے مجلس تو بعد استاد جی سمجھایا جب اس کی آکھیا ہاں لو جی میرے ذخیرہ الفاظ اضافہ ہویا
مولا دی قسم میں یہ لفظ پہلی باری سنیا. مہربان میں ہوں تھوڑی یہ گل سمجھی بڑی دیر نہ لے تو میرا وتیرا رہا پوری زندگی دی آخری دا کسی بندے اٹھ کے کوئی گل کی ہے میں جواب ضرور دیتا ہے جتنی میں سمجھ آئی اتنا جواب پہ دینا. حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری, حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری, سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری, اور علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ کبھی کہاں کہاں سے وہ گزری کہاں. ہوں جڑا نہیں بولتا وہ آیا ہی نہیں مجلس میں ہاتھ اچا علی علی سارے حلالی نوکر علی دے ٹھیک ہے. حسین تے کو حسین سمجھا, حسین تے کو حسین سمجھا, حسین دے وچوں گال کہیں نہیں, حسین تے کو حسین سمجھا. دو شیر تو ہور پڑھ لو نا. حسین دے وچوں گال کہیں نہیں, جمیل آکھاں تاؤں دے وچ وی تیری تبادہ جمال کہیں نہیں. میں تیرے وہڑے دی ونڈ تو صدقے تیرا تاثر علی ہمالا اُدا علاوان پیا لسیں دا یہ 6 مہینے دا. علاوان سمجھ آیا؟ اُدا علاوان پیا لسیں دا یہ 6 مہینے دا. بال کہیں نہیں. ایک لفظ ہے آل, الف مدہ لام کف, آل عربی زبان کی لفظ ہے. کیا معنی اس کا؟ نا آل معنی اولاد. عربی زبان میں جو آل ہے اس کا معنی اولاد, بیٹے, نسل, سارے اہل بیت. ایک لفظ ہے انگریزی میں اے ڈبل ایل آل, اس کا معنی کیا ہے؟ تمام. مہربانی مرشد, سارے زیادہ خوبصورت ترجمہ ہے جیڑا میری اس وقت جڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ دے نزدیک آل دا ترجمہ سارے سب تو خوبصورت ترجمہ ہے. ہن میں دو میں آل سمجھا چکے ہیں تے دو میں آل سمجھا کے پہ آتا بھئی آل دا واسطہ ہی نے کافیہ ضائع نہ کرے. اے شیعہ سنی کتابہ لکھا ہے, اے شیعہ سنی کتابہ لکھا ہے, ولائے آل نبی ہے واجب, رسول آکھیا تا آل دا ہی مگر وہ انگلش دا آل کہیں. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے ہائے 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 بولیا کرو اوکھی گالتے بولیا کرو دل خوش ہوندہ ہے. ہائے گری اے شیعہ سنی کتابہ لکھا ہے, ولائے آل نبی ہے واجب, رسول مہربانی بیٹا بہت شکریہ, رسول آکھیا تا آل دا ہی مگر وہ انگلش دا آل کہنی اس پہلے بندے تو لے کے اس پہلے حلالی تو لے کے او آخری علی آلے تک جڑا جڑا ذہنی طور تے کلندر بادشاہ دا نو کرے انہوں میں حکم پہ دینا بھی اس شیر تے بولے سی باقیاں دی مرضی. سخی کلندر دے پاک قدمہ دی پاک جنبش دا فیض ڈٹھائی, سخی نے گھر گھر علم لوائے ہیں, اے دین ہے بس دھمال کہے. شاباش کلندر. جشن نہیں بنیا پہ استاد جی. سخی کلندر دے پاک قدمہ دی پاک جنبش دا فیض ڈٹھائی, سخی نے گھر گھر علم لوائے ہیں, گھر گھر علم. ساری زندگی یاد رکھنا بادشاہ کلندر کے بابا کے اس میں گرامی ہے سخی ابراہیم مجاب. جڑے کوئی اوکھی گال سن لیندے ہو پڑھ لو او پتراں تہاڈا آسرا لے کے اوکھی گال کروں ہیں بیٹا یاد ہے. بادشاہ کے بابا کا نام ہے ابراہیم جوابی, ابراہیم مجاب. کیوں جوابی کیوں مجاب؟ اللہ کی اس کائنات کا واحد سلطان ہے سخی کلندر کا بابا, جو مروند اپنے گھر بیٹھ کے حسین سخی کو سلام کرتا تھا اور واپس جواب آتا تھا. ہائے 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 ظلم کی تا اس بندے دن سمجھ آئی تے نہ بولیا کہ دے پلے ہی نہیں پئی میری گالوں دے کل کہیں دا دے. اللہ کی اس کائنات کا واحد سلطان ہے میرے بادشاہ کلندر کا بابا,
بیٹھ کے مروند سلام کرتے تھے. سخی حسین کا نام لے کے فرماتے تھے یا ددی سلام علیک، دادا میرا سلام. یا جدہ ہو سلام، دادا میرا سلام. واپسی مروند جواب آتا تھا علیک السلام یا بنیا. استاد جی میں ارمان لگا ہے مولا دی قسم، میں اس بندے تے ارمان لگا جڑا میں نے موجود ہے تے جملے تے نہیں بولیا. ہن میں جملہ آکھوں میں جیڑی مرضی قسم لے لو، میں رضویہ کراچی شام میں کلندر تو علاوہ کسے مجمع تے جملہ آکھنا پسند ہی نہیں کیتا. ہن رتو گالے میں بانی بھی آپاں تے ذاکر بھی آپاں تے گھرے تے جملہ میں آکھوں پتہ نہیں شاید کوئی ایک بندہ بولے. جب کلندر کا باپ سلام کرتا تھا اکیلا حسین سنتا تھا، جب حسین جواب دیتا تھا پوری کائنات سنتی. ہائے ہائے ہائے، شاباش شاباش شاباش. اور جڑے حلالی کھڑے ہو او آخری ہاتھ نو سلام ہے، انہاں ہتھن سلام ہے. ہائے دری زندگی ہوگی. مہربانی بیٹا. جب بادشاہ حسین کا جواب آتا تھا ساری کائنات سنتی تھی کہ حسین کلندر کے باپ کو جواب دے رہا ہے. 7 مرتبہ مروند سے گئے ہیں کربلا. ایک اوکھی گالے سن لو، میں نظم پڑھتا ہوں. 7 مرتبہ بھائی مروند گئے ہیں، مروند سے کربلا گئے ہیں. اکیلے تھے، کنوارے تھے، غیر شادی شدہ تھے، مجرد تھے، تنہا تھے، اور ساری زندگی دوستوں سے، نوکروں سے، ملنگوں سے، علی والوں سے، حسینیوں سے، عزاداروں سے، محبوں سے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، میں مجرد رہوں گا، میں تنہا رہوں گا، میں غیر شادی شدہ رہوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں زندگی حسین حسین کرنے میں گزار دوں گا. سلام ہی میرا، سلام ہی میرا، میں زندگی حسین حسین کرنے میں گزار دوں گا. 7ویں مرتبہ قبر حسین پہ تشریف لے گئے. 7ویں صبح ہوئی، اٹھے، صبح کی نماز پڑھی، دوستوں سے کہا چلو سامان باندھو مروند جانا ہے، شادی کرنی ہے. دوستوں سے کہا اٹھو سامان باندھو مروند جانا ہے، شادی کرنی ہے. دوستوں نے کہا خیریت تو ہے، آپ نے ساری زندگی کہا میں اکیلا رہوں گا، مجرد رہوں گا، تنہا رہوں گا، غیر شادی شدہ رہوں گا، اور اب کہہ رہے ہو چلو مروند جانا ہے، شادی کرنی ہے. غلام باس ممبر حسین پہ اعلان کر رہا ہوں میرے کاغذات میں وہ بندہ گھر سے چل کے رتوں کالے نہیں آیا جو اس جملے پہ نہ بول سکا. دوستوں نے کہا آپ نے کہا تھا پوری زندگی اکیلا رہوں گا، مجرد رہوں گا، تنہا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، آپ کہتے ہو شادی کرنی ہے، مروند جانا ہے. فرمایا مجبوری بن گئی ہے. میں دادا کی قبر پہ سویا ہوا تھا، میں نے رات خواب میں ایک شہباز کو اٹھتے دیکھا ہے. اس شہباز نے مجھے کہا بابا گھر جاؤ شادی کرو، میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں. دونوں ہاتھ اونچے کر کے بولو 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 سخی لال کر. میرے پاس کس پڑھنے میں مجرد رہوں گا. جی جی میں پڑھتا پہ تنہا رہوں گا، غیر شادی شدہ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا. اب آپ کہہ رہے ہیں گھر چلو شادی کرنی ہے. فرمایا مجبوری ہے. میں نے خواب میں ایک شہباز کو اٹھتے دیکھا. اس شہباز نے مجھے کہا بابا گھر جاؤ شادی کرو. مرضی ہے تیری، آج نہ بولی ہوتا قدم بولے سے شادی کرو، میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں. مروند پہنچے، واپس آئے، سلطان مروند کا پیغام آ گیا. سخی ابراہیم پجابی کلندر کے بابا کو سلطان مروند کا پیغام آ گیا، ذرا میرے دربار میں آؤ، مجھے کام ہے. بادشاہ نے بے نیازی سے کہا مجھے کوئی کام نہیں، جسے کام ہے وہ چل کے آئے. آئے سخیاں بیٹھے ہو، کوئی نوکر کلندر دے، بیٹھے ہو یار کوئی نوکر کلندر بادشاہ دے. حالی 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 فرمایا مجھے کوئی کام نہیں، جسے کام ہے وہ چل کے. آپ میری سے کتاب میرے استاد جی کو دے رہے. مجھے کوئی کام نہیں، جسے کام ہے وہ چل کے آئے. جملہ میں آکھوں مطمئن اتنا کھڑوتا میں
गुलाम पास तो लेके जैगम तक मौला इमाम ज़माना सरकार तुहाडियां नौकरियां कबूल फरमावन। पाकां दी कसम है बावजूद खड़ा ते इतना मुतमैन खलोता जिंदगी च रत्तो काले दी नौकरी दा मजा एक पासे आज एक लफ्ज़ दी तुसां कीमत अदा कीती है। इमाम ज़मान गवाह बना के प्यादा सिर दे वालां तो पैरां दे नाखून तक तुहाडा मकरूज खला एक लफ्ज़ ही ऐसा नहीं जिहड़ा मैं ओ खाना आख्या होवे ते तुसां ओदी कीमत नहीं दित्ती होवे। तुहाडी दात दे आसरे ते एक होर औखा लफ्ज़ आखूंगा सुल्तानी दरवेशी के दरवाजे पे चल के आ गई। हाय 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 जी सैयद जी बाबा जी 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 आप जिए 14 आप पे राजी हूँ, आले मोहम्मद आप पे राजी हूँ। सुल्तानी दरवेशी के दरवाजे पे चल के आ गई, सल्तनत फक्र की दहलीज पे आ गई। सल्तनत फक्र की दहलीज पे आ गए। जो हूँ किसी बंदे दो त्रै नाम उत्ते लिखा दें तो मेरा कसूर नहीं, वरना मैं जुमला एक आखूंगा सल्तनत फक्र की दहलीज पे आ गई। बेटा जी मैं 14 को गवाह बना के कह रहा हूं, मैं आपको नहीं जानता। 14 की कसम है आपने मुझे मिंबर पे यही कहा है कि हम मलिकवाल से सुबह 8 बजे के आए हुए तुम्हें सुनने के लिए। 8 बजे से अब तक सुना तुमने जिक्र हुसैनी है, लेकिन जो जहमत इंतजार से गुजरे हो मैं उसका सिला तुम्हें देने लगा हूं। ये बोले जुमला तुम्हारी नजर करने लगा हूं। सुल्तानी दरवेशी के दरवाजे पे चल के आ गई, सल्तनत फक्र की दहलीज पे आ गई। सुल्तान मरवंद ने ताज उतारा, अपना इमामा सा जो भी उसका पटका था गले में डाला, जो पग थी यूं बादशाह के सामने नहीं गल समझी, हाथ बांध के कहा मैं चल के आपको बेटी का रिश्ता देने आया हूं। फरमाया कोई नई बात नहीं, तू कोई पहला सुल्तान नहीं, तुझसे पहले वाले सुल्तान भी चल के ही बेटियां देने आ। जी मुर्शिद नस्लां जीवन तुहाडियां जेदे हथ दा मालिक की कलंदर है, हाथ उच्चे हैदरी बल्कि हैदरी। तू जी मैं नौकर जो हूं बाबा, मैं नौकर जो हूं, मेरी मजाल है। तू कोई पहला सुल्तान नहीं, तुझसे पहले वाले सुल्तान भी चल के आते रहे हैं। अच्छा जो चल के आए उन्हें खिलाफत मिली है, इमामत नहीं मिली। मर गया है मैं, हाय 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 दरी। जो चल के आए बेटा आप किसे ढूंढ रहे हैं उसका नाम बताओ यार, मैं बुला देता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। उस्ताद जी पढ़ू हो सुनू हो की करू हो, बह गए हो ठीक है पढ़ा चलो। याली याली सुल्तानी फक्र के दरवाजे पे आ गई, मैं बेटी का रिश्ता देने आया हूं। एक जुमला याद कराऊं तुम्हें, देते इजाजत? कापी आज मैं खोली ही को नहीं, मेरा रूह नहीं बनता पाया। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेके जा रहे थे, अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर रहे। रास्ते में शैतान मिल गया, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? फरमाया बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने जा रहा हूँ, इमामत मिलेगी। इमामत के लिए बेटा देना पड़ता है, बेटी। करोड़ों सलाम इस मजमे को, ये मंडी बहाउद्दीन, ये रत्तो काला, ये सरगोदा, ये मलिकवाल, करोड़ों सलाम कबूल करो भलवाल वालों। शौकत रजा शौकत के, इतने मुश्किल जुमले की इतनी बड़ी दाद दी है तुमने। इमामत के लिए सखी बेटा देना पड़ता है, बेटी नहीं देनी पड़ती है। जुमला मोहतरम अलहदा हो गया। फरमाया कल आना, कल जवाब दूंगा। किसको कहा? सुल्तान को। मरवंद के बादशाह से कहा। एक फकीर ने अपनी कुटिया के दरवाजे पे बैठे हुए सल्तनत के सुल्तान से कहा, जो रिश्ता चल के देने आया था उससे कहा कल आना कल जवाब दूंगा, कल आना कल जवाब दूंगा।
हाकिम वापस चला गया, एक फकीर कदमों पे गिरा, सखी इब्राहिम मुजाबी के कदमों पे बोसा दिया, बोसा दे के कहा सखी कमाल नहीं कर दिया आपने, इतना बड़ा सुल्तान दरवाजे पे चल के आया हुआ है, कल भी जवाब दूना, आज भी जवाब दूना, आज ही बता देते, रिश्ता लेना है नहीं लेना आज ही बता देते। बाबा इजाज शाह जी 14 दी कसम है मेरे अंदर जड़ा शौकत रजा वसता है ना, वो शौकत रजा मैनू आखे अब इस पिंडाल शायद ही कोई बंदा ऐसा होवे जरा तेनू इस जुमले की कीमत दाद ना देवे, दुआ ना देवे। हैं बादशाह जी कल भी जवाब देना आज भी देना, इतना बड़ा सुल्तान, हाथी ऊंट घोड़े फौज रियाया वजीर मुशीर फौजी मुहर्रिर मुअर्रिख सिपाही लेके जनाब के दर पे आया हुआ था, तो आज जवाब दे देते। फरमाया आज कैसे दूं, आज रात तो मैं अपने बेटे से मशवरा करूंगा क्या इसकी बेटी उसकी मां बनने के काबिल है। है कोई बंदा जरा कलंदर दा नौकर होवे ते ना बोले होवे सखी लालिक। अली अली थोड़ी क्या बात, आज कैसे, आज रात तो मैं अपने आने वाले बेटे से मशवरा करूंगा क्या इसकी बेटी उसकी मां बनने के काबिल है। जिस बादशाह की सरों पे नहीं दिलों पे हुकूमत है उसका नाम है कलंदर। जिस बादशाह ने सिंध में हिंदुओं से अली अली करवा दी है उसका नाम है कलंदर। जो एक दिन के मातम के बदले साल की रोटी देता है कोई मातमी जो कलंदर गया हो, है कोई मातमी जो सेमन सलाम करने गया हो। बाबा जी ठीक करके पढ़ना है, मैं जब पढ़ना थक जाओगे। समझ आ रही मेरी बात। जो बादशाह एक दिन की मातमदारी के बदले साल का लंगर अता करता है उसका नाम है कलंदर। जिसने अपने बोदला बहार को दुश्मनों के जिस्मों से निकाल लिया, हिंदू राजा से कहा मेरा बोदला बहार पेश कर, मेरा मलंग कहां गया। उसने कहा बादशाह जी आप उसके बदले में 8, 10, 15, 20, 25, 30 नौकर ले लें, बोदला बहार वापस नहीं आ सकता। फरमाया क्या करूं, शेर के बदले कुत्ते ले लूं। चले गए हो, बैठे हो। क्या करूं, शेर के बदले कुत्ते ले लूं, मेरा मलंग पेश कर। उन्होंने कहा जी मलंग का आना तो अब नामुमकिन है। फरमाया क्या है। उसने कहा जी नामुमकिन है, मलंग को मैंने ज़िबा करा दिया, ज़िबा करा के उसकी बोटियां घरों में भेज दी, पक गई, लोगों ने खा ली। फरमाया चलो होगा नामुमकिन, लेकिन हमें शौक है नामुमकिन को मुमकिन करने का। शौक है हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने का। इंसान की अकल पे बस होकर आहा वाह वाह, सलाम है तुहानू और सलाम है तुहानू। हैदर न झुकने दे उसे शाहबाज कहते हैं। सलाम है तुहानू हैदरी। फरमाया जिन घरों में तकसीम की है तूने बोटियां, उन घरों के राजाओं को बुला ले, नौकरों को आवाज दे, मैदान में बुला, मैं तुझे बताऊं नामुमकिन मुमकिन कैसे होता है। हाय 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 हाय, पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा है जो अली के बारे में पूछता है वो कैसे करता है, कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, कैसे रोटी देता है, कैसे हरामजादे हैं वो मौलवी। हाय कापियां नहीं खोल दी हूं। तकदीर बदल जाती है बेशक।
طرح نام سے تقدیر بدل جاتی ہے، بد شکل انسان ہو تو تصویر بدل. شاباش. ارے مشکل جو آئے سر پہ پڑھو دادے علی علی، لوہے قلم پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے. میں کہ چلو اج علامہ پڑھیا تو میں بھی علامہ بن جائے کی پڑھا نظم. اچھا پڑھتے ہیں جی پڑھتے ہیں. حاضر وہ آدھے جی نظم بھی پڑھو نا نثر ہی پڑھی جاندے ہو. چلو جی مڑتے ہیں نظم وال. جی مہربانی پڑھتے پے ہیں لطف آ رہا ہے تو پڑھی جا رہے ہیں. چلو تھوڑا جہا اور سن لو مہربانی بیٹا. اچھا جی نظم بھی پڑھتے ہیں. شاباش. ہمیں شوق ہے اپنی مرضی نہ پڑھ سو میں شوق ہے ناممکن کو ممکن کرنے کا. فرمایا کیا ہے بودلا باہر کہاں گیا عزیبہ ہو گیا. پھر بوٹیاں تقسیم ہو گئی. پھر لوگ پکا کے کھا گئے. پھر بلاؤں اس نے کہا جی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں وہ تقسیم ہو گیا بوٹیاں تقسیم ہو گئی وہ پک گیا پک کے لوگ کھا گئے. فرمایا اچھا پھر تو مجھے نہ دیکھ تو اپنی رعایا کی طرف دیکھ. وہ اپنی رعایا کی طرف دیکھ رہا تھا اور بادشاہ نے آواز دی بودلا بہار آ جا. کسی کے یہاں سے گوشت نکلا کسی کے یہاں سے گوشت نکلا بدن پھٹتے گئے. بودلا بہار بن بدن پھٹتے گئے. بودلا بہار بنتا گیا. آؤ میری طرف دیکھ حوالہ مانگ مجھ سے نہ دوں اسی رتوں کالے کے چوک پہ میرے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے مجھے گولی مار. سادہ کاغذ پہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگا دیتا ہوں سگنیچر کر دیتا ہوں غلط پڑھوں میرا قتل تجھے معاف ہے اور اگر تجھ سے علی کے فضائل برداشت نہ ہو تو گھر ٹائم سے جایا کر. ہاں 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 اس میں میرا کوئی قصور نہیں اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے. غازی کی قسم سارے چلے گئے. وہ کسائی کھڑا رہا وہ کساب کھڑا رہا. اس نے بکواس شروع کر دی گستاخی شروع کر دی. ادھر گستاخی کی دیر تھی. فرمایا کتے مر جا. زمین پہ گرا مر گیا. ملنگوں سے کہا گڑھا کھود کے دفن کر دو. ملنگوں نے گڑھا کھود کے دفن کر دیا. دوسرے دن راجہ پھر آ گیا. آپ نے کل زیادتی کی ہے میرے ایک نوکر کو مار دیا. فرمایا تیرا کوئی نوکر کون ہے تیرا نوکر؟ تیرے نوکر تو انسان نہیں وہ تو کوئی کتا تھا یار. اس نے کہا بندہ تھا. فرمایا گڑھا کھودو اگر بندہ ہوا تو میں کلندر ہی نہیں. واہ واہ اللہ کے شاہکار کا شاہکار کلندر. نظم شروع کر دیتی ہے. اللہ کے شاہکار کا شاہکار کلندر. ابدال کتب غوث کا سردار کلندر. شبیر سخی کا تو علمدار ہے غازی. میں 50 منٹ اپنی گھڑی کے حساب سے پڑ گیا. تھک گئے ہو تو میں مصائب شروع کر دوں. ہاں ورنہ میں تمہاری نوکری کے لیے کھڑا ہوں مجھے جانا بھی کہیں نہیں. ہاں ہاں جب تک تم مجھے جانا بھی کرنا بھی کہیں نہیں. ہاں ہاں جب تک تم سنو میں پڑھوں گا ہی پڑھوں گا. اللہ کے شاہکار کا شاہکار کلندر. ابدال کتب غوث کا سردار کلندر. شبیر سخی کا تو جو نوکر ہو کلندر کے وہ واجب سمجھ کے بولنا. شبیر سخی کا تو علمدار ہے غازی. غازی کا ہے دنیا میں علمدار. شاباش شاباش شاباش. جی سید جی میں نوکر ہوں جی سلام ہے دونوں. شبیر سخی کا تو علمدار ہے غازی. شبیر سخی کا تو جڑا آیا میں دس پونا تسا نہیں پریشان ہونا باہر نہیں ویکھنا جیڑا آیا میں دس پونا. شبیر سخی کا تو علمدار ہے غازی. شبیر سخی کا تو علمدار ہے غازی. غازی کا ہے دنیا میں غازی کا ہے دنیا میں غازی کا ہے دنیا میں علمدار کلندر. غازی کا ہے دنیا میں علمدار کلندر. اتنی اتنی داڑیوں والے میں نے دیکھے ہیں دھمال بات کرتے ہوئے. آج چل میرے ساتھ سیمن.
اتنی اتنی داڑیوں والے دھمال کر رہے ہیں, مولوی دھمال ڈال رہے ہیں, ہندو کھڑے ہوئے ہیں, شیعہ کھڑے ہوئے ہیں, سنی کھڑے ہوئے ہیں, مسلم کھڑے ہوئے ہیں, نان مسلم کھڑے ہوئے ہیں, سارے یا حسین کر رہے ہیں. مولوی تو سمجھے نہیں, مذہب نہ وطن, ذات نہ فرقہ نہ مناسب, ہے مجلس و ماتم تیرا معیار کلند. اللہ اکبر, اللہ. جی مرشد یہ سلام ہے تو ان, سلام ہے تو ان, 14 دی قسم ہے تو ان سلام ہے. علی ہے مجلس و ماتم تیرا معیار کلندر, ہے مجلس و ماتم تیرا معیار کلندر. اتنی بڑی نوکری کے بعد, لمحے لمحے کے فضائل کے بعد, سوالی بن کے مانگ رہا ہوں. نوکر سمجھو, ذاکر سمجھو, شاعر سمجھو, حسین سخی کا سب سے چھوٹا ماتمی سمجھو, یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. جس کو اللہ نے عقیدے کی دولت دی ہے اسے ماں کے دودھ کی قسم ہے وہ اس مشکل شعر پہ بولے. میں اپنے آپ میں دکھی ہو جاؤں گا اگر مجھے 45-50 منٹ داد ملی اور اس شعر پہ نہ ملی. میری آج کے مجلس کا سب سے مشکل شعر ہے بیٹا, اور میں تم جوانوں کی منت کر رہا ہوں, میرا رائٹ بنے تو تمہیں کلندر کی قسم بولنا, نہ بنے تمہاری اپنی مرضی. میں کہہ رہا ہوں بس تیرے شفا خانے سے یہ چاہیے مجھ کو, ہر حال رہوں میں تیرا بیمار کلندر. بابا جی سلام ہے تو انو, اور یار تیرا ہاتھ سلامت رہے ہو یار, تھوڑے ان ہاتھوں میں سلام ہے. غازی دی قسم ہے رتو کالے آنا لے ہوں, او ملک والو منڈی, او بلوالا لے ہوں, او سرگودے آلے ہوں, کروڑا سلام قبول کرو, لکھا سلام اس بندن جڑے سو کے شیر تے بولیا. اللہ اکبر. بس تیرے شفا خانے سے یہ چاہیے مجھ کو, ہر حال رہوں میں تیرا بیمار کلندر. جہاں مولوی سے کہے فتوہ لگائے, غالی کہو مجھے, کافر کہو مجھے, مشرک کہو مجھے, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہیں چار طرف سندھ میں عباس کے پرچم, ماحول بناتا ہے وفادار کلندر. تیرے کیا کہنے, تیرے کیا کہنے, ہاتھ اونچے, حیدری. ماحول بناتا ہے. حسین تے کو حسین سمجھا, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا. حسین تے کو حسین سمجھا, پہلا شعر میں یہ پڑھیا, حسین دے وچوں گال کہنی, جمیل آکھاں تاؤں دے وچ بھی تیری تبادہ, جمال کہنی. حسین ہنج دے عوض جے خل دے برین دے دے تا سوچنا کیا. مرے پہ آئے ہوئے ہیں مولوی, یہ کیا پڑھ دیا جی شوکت رضا نے, سنا آپ نے؟ کل زوار ملک غلام جعفر تیار صاحب نے ممبر پہ کہہ دیا حسین ایک آنسو کے بدلے جنت دیتا ہے. مرشد ریاض حسین شرطوال نے فرما دیا حسین ایک آنسو کے بدلے جنت دیتا ہے. آج شوکت رضا پڑھ رہا تھا حسین ایک آنسو کے بدلے جنت دیتا ہے. استغفر اللہ جی, ایک آنسو میں جنت اتنی سستی, تو پاگل تو نہیں ہو گیا, تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ یہ لڑائی مجھ سے بنتی ہے, میں نے تو کتاب میں پڑھا ہے, ریاض شاہ نے کتاب میں پڑھا ہے, ملک صاحب نے کتاب میں دیکھا ہے. یہ لڑائی ہم سے نہیں بنتی, ہم تو پڑھ کے پڑھ رہے ہیں. احمق آدمی, یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے. ہوں میں نے احساس ہویا بھی تھک گئے ہو, ہوں میں نے 55 منٹ بعد یقین ہو گیا بھی تھک گئے ہو. یہ مطلب ہے میں بس کرا ہے, میں تے موڈے چی ہونا آیا. یہ جی بیٹا, جی مرشد, جی مرشد, میں نوکر ہوں تہاڈا. یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی, یہ لڑائی ملک صاحب سے نہیں بنتی, یہ لڑائی بابا ریاض شاہ سے نہیں بنتی, یہ لڑائی غلام باز سے, اجاز شاہ سے نہیں بنتی, بابا نیر شاہ سے نہیں بنتی. یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے. بابا علی مرتضیٰ کہتے تو یہ لڑائی ان سے نہیں بنتی, یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے. اچھا یوں کرتے ہیں اور قریب کر کے سمجھاتا ہوں. یہ کپڑا میرا ہے, میرا ہے نہیں, زیغم کا ہے, ایسی لڑائی نہ ہو جائے. اتنے کھلوتے میں آندے ہوتے کو لیا. یہ کپڑا فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں میرا ہے, میں نے بھلوال سے 100 روپے میں خریدا ہے. خرید کے گلے میں ڈال کے میں یہاں رتو کالے اپنے گھر مجلس پہ آ گئے ہوں. میں نے یہ کپڑا خریدا ہے, میں اس کپڑے کا خالق نہیں.
تیری جوانی سلامت، تیری اس زبان کو سلام جس نے اتنی مشکل بات پہ نعرہ لگایا۔ بھائی جان میں عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ کپڑا خریدا ہے، میں اس کپڑے کا خالق نہیں، خالق وہ ہے جس نے بنایا ہے، میں اس کپڑے کا مالک ہوں۔ بس نتیجہ آج کی گفتگو کا راضی رہنا، میں اس کپڑے کا خالق نہیں، ختم ہو گئی گفتگو، میں اس کپڑے کا مالک ہوں۔ خالق وہ ہے جس نے یہ کپڑا بنایا ہے۔ میں اس کے پاس گیا ہوں کپڑے کی قیمت پوچھنے، اس نے کہا 100 روپے، میں نے اسے 95 نہیں کہے، 98 نہیں کہے، 99 نہیں کہے، 4 آنے کم 100 نہیں کہے، اس نے 100 کہے، میں اسے 101 دے آیا۔ ہائے میرا اللہ، مرضی تواڈی۔ اس نے مجھے 100 کہے کہ کپڑا 100 کا ہے، میں اسے 101 دے آیا۔ کپڑا خرید کے میں رتوں کالے اپنے گھر مجلس پڑھنے آ گیا، کپڑا ہے میرے گلے میں، اخلاقاً، قانوناً، شرعاً، سماجاً کوئی بندہ اٹھ کے مجھے ثابت کر دے کیا یہ بات جائز ہے کہ میں کپڑا خالق سے خرید کے رتوں کالے ممبر پہ پہنچوں اور خالق پیچھے سے کوئی بندہ بھیج دے کہ یہ کپڑا اسے دے دو؟ بابا جی کلے وال تواڈیاں بیٹھکاں تے قتل دے مقدمے مقدن، کسی طرح یہ جائز ہے کہ میں کپڑا خرید کے رتوں کالے پہنچوں اور خالق پیچھے سے بندہ بھیج دے یہ کپڑا اسے دے دے؟ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خالق اور مالک پرانے محلے دار ہوں۔ بابا جی کروڑاں سلام ہیں تو مولا حامد دی پریشانی دور کرنے، کروڑاں سلام ہیں تو ایڈے اوکھے جملے تے بول کے 1 گھنٹہ مسلسل نکی ہو گیا تے ادھا منٹ بھی نہیں یاد بھی جس ادھے منٹے میں انداز نہ لبی ہوئے، سلام ہے سمجھ میں نو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خالق اور مالک پرانے محلے دار ہوں، ایک دوسرے کے گھروں میں ان کا پردہ نہ ہو، خالق مالک کے گھر آتا رہتا ہو، مالک خالق۔ شاباش، جملہ بولنے کا شکریہ، پورا کرنے کا شکریہ، شاباش۔ خالق مالک کے پردے میں چلا جاتا ہو، مالک بولو جنہیں معراج سمجھ آ گئی جملے میں وہ تو بولو، خالق مالک کے پردے میں چلا جاتا ہو، مالک خالق کے پردوں میں چلا جاتا ہو۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، ورنہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ میں کپڑا لے کے آؤں اور خالق پیچھے سے بندہ بھیج دے۔ لو کپڑا میرے گلے میں ہے، بات ختم ہو گئی۔ نتیجہ آج کی گفتگو کا، آج کے 1 گھنٹے کا رزلٹ اور نوکری تمام، یہ کپڑا میرے گلے میں ہے، میں کپڑا گلے میں ڈال کے کھڑا ہوں، یہ ماتمی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے آپ کے گلے میں کپڑا بڑا اچھا لگ رہا ہے، 500 روپے لے لو دے دو، میں نہیں دیتا۔ یہ بھائی اٹھتا کہتا ہے 1000 لے لو، میں نہیں دیتا۔ یہ بھائی کہتا ہے 5000 لے لو دے دو، میں نہیں دیتا۔ پیچھے سے کلے وال سے آواز آتی ہے 10,000 لے لو دے دو، میں نہیں دیتا۔ بات بڑھتے 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 ضد میں آ کے 50,000 قیمت لگ جاتی، کپڑا 50,000 کا دے دو، میں نہیں دیتا۔ میری اپنی مرضی ہے نا، میرا کپڑا ہے نا، میں مالک ہوں، میں نہیں دیتا۔ بابا عالم مرتضیٰ مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ 5 روپے نہیں تھے کپڑا میں دے دے۔ کیوں بابا اجاز شاہ جی؟ میں 5 روپے کا نوٹ لیتا ہوں، کپڑا سید کو دیتا ہوں، یہ لے بابا جی لے جائیں۔ ہوں اتوں تک یہ مزہ اردو اچھی ہے، اگر جڑا جملہ میں آکھوں نا ماں سوائے پنجابی زبان دے مینوں وہ ترجمہ لبیا ہی نہیں، اردو اچھی نہیں لبیا، قرآن دی قسم ہے۔ میں کپڑا دے کے باہر اپنی گاڑی تک جاؤں اور کوئی بندہ آ کے میرے گلے پڑ جائے، بہت زیادتی کی ہے تم نے، 50,000 میں نہیں دیا، 10,000 میں نہیں دیا، 5 روپے میں نہیں دی، 5,000 میں نہیں دیا اور 5 روپے میں دے دیا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی کاروبار ہے؟ ایمان سے بتاؤ جو بندہ اس بات پہ میرے ساتھ لڑے وہ چول نہیں؟ غازی کی قسم بتاؤ چول نہیں ہو بندہ، الو دا پٹھا نہیں ہو بندہ، احمق نہیں ہو بندہ۔ بھئی میرا کپڑا ہے، میں نے 100 روپے میں خریدا ہے، میری مرضی میں 50,000 میں نہ دوں، میری مرضی میں 5 روپے میں دوں، تو بیچ میں بولنے والا کون ہے؟ غازی کی قسم ہے میں یہ بات مولوی کو سمجھا کے بوڑھا ہو گیا۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ جنت کا خالق ہے، علی کے لال نے خریدی ہے، حسین جنت کا مالک ہے، منہ مانگی قیمت دے کے علی کے لال نے جنت اللہ سے لے لی۔ حسین کی مرضی 1000 رکعات میں نہ دے، حسین کی مرضی 1 آنسو میں دے، تو بیچ میں دے۔ بار بار جاؤ بندہ جڑا نہیں بولیا، 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 بار بار
दसो की है यार कोटा पीछे ना होता पढ़न दे यार लेकिन मैंने तो नहीं बोली जा किसने कहा कि मुफ्ती अब्दुल्लाह के घर में आ जहाँ दुश्मन अली के हदूद जनाब अब्बास अरे अच्छा पढ़ता को चला है तो जाने मन बहलाल के सजे हुए नीलाम घर में आ दहलीज पंजतन से खुशी की नवीद लो शेर दे जबड़े हाथ नहीं पाईदा हाँ बुक्की च बल ली तो खलो जा उठ 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 जे शेर पड़े उठ हाँ दहलीज पंजतन से खुशी की नवीद लो खुल्दे बरी के दर की सुनहरी कलीद लो लोगों दरे बतूल से जन्नत न मांगना अब बहलोल बेचता है उसी से खरीद दोवें हाथ ऊंचे हादरी जी मैं नौकर हाँ जी मैं नौकर बावे वाले हैदर तक जा रहा है ये मैसेज टेलीफोन के जरिए अच्छा मौला ने सलामत रखे सारे हैदरी गाजी जी कसम है मेरा ट्रैक ही बदल देता ही मैंने शेर देता ही मैं कोई माइनस याद करके पढ़ने वाला जाकिर हूं कहते मेरा एक्सरा ते करा दुनिया दियां 6 ज़बानां दा कलाम मेरे अंदर महफूज है मैं अरबी च लिखिया मैं फारसी च लिखिया मैं उर्दू च लिखिया मैं सराइकी च लिखिया मैं नोहा लिखिया मैं कसीदा लिखिया 14 दी कसम है छेड़ दिता ही मैनू आओ जी बिस्मिल्लाह बा मुक गई गल नहीं कौन नहीं सुना है तू उसे छड़ना है कि जितने चेर तेन पीर ना ना आखे तू नहीं छड़ आली मर्तबत वालियां दा बस करे तू देना क्या कमी दबड़ाई सैंतीस हिजरी सिफीन के मैदान में अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब ने ऐलान फरमाया मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा बाबा जी आ गए बस खत्म 37 हिजरी सिफीन के मैदान में बादशाह अमीर ने ऐलान फरमाया मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा दाएं से हसन आगे बढ़े बाएं से हुसैन आगे बढ़े हसन कहते बाबा मैं लड़ूंगा हुसैन कहते बाबा मैं लड़ूंगा अली बेटों का मुंह चूम के फरमाता मेरा ऐलान फिर सुनो मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा शाबाश शाबाश मेरा ऐलान फिर से सुनो मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा हसन कहते बाबा क्या मतलब अली फरमाता तुम तो मुबाहला से मोहम्मद के हो मैं अपने गाजी नौकर गाजी दे बोलो मेरे नाल मैं अपने गाजी की बात कर रहा हूं हसनैन पीछे हटे अब्बास आगे बढ़े हसनैन पीछे हटे अब्बास बिस्मिल्लाह आओ बेटा आ जाओ इधर आ जाओ हसनैन पीछे हटे बस खत्म बात इसी जुमले पे मसाहिब मेरे से का बादशाह जी पढ़ेंगे राजी रहिएगा अजीज मोहतरम जनाबे मैं जाफर अलवी साहब किबला काबा मलिक अली जाफर अलवी साहब के फर्जंद मलिक साहब ने एक जिंदगी गुजारी है इस घर में और इस इलाके में आपकी नौकरी की है मलिक साहब की बुलंदी दर्जात के लिए मिल के सलवात बुलंद आवाज बाबा जी एक जुमला 3-4 मिनट में और पढ़ना ये जुमला मैं थोड़ी नजर करन लगा जुमला मेरी हुण तक दी 1 घंटा 1 मिनट की मजलिस ते भारी है ते औखा बड़ा है थोड़ी नजर करना तुहाडे तो भी दाद नहीं चाहिए तुसीं दाद दे के सानू इस काबिल किया दुआ चाहिए जुमले ते हसनैन पीछे हटे अब्बास आगे बढ़े वफा के परवरदिगार के दोनों हाथ जुर्रत के परवरदिगार के कदमों पे शाबाश शाबाश करोड़ों साल जीवो 14 तुहाडे ते राजी हो मिलके नौकर ने जेड़े अब्बास बादशाह दे ओ बोलो जिंदा नारा हाँ हाँ
عباس علی کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے ایسے سے کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں. علی فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے, لیکن میری ایک شرط ہے, لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا. آہا آہا, کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا. عباس کہتے بابا آپ اجازت تو دے, میں یوں لڑوں کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کا علی ہے یا حسین کا علی. سید یہ حد سلامت رانے, محمد کا علی ہے یا حسین کا علی. عباس کہتے ہیں کہ احسان کریں, اب اپنی دیں, کبا اپنی دیں, امام اپنا دیں, نالین اپنی دیں, رہوار اپنا دیں, تلوار اپنی دیں, زیرہ اپنی دیں, نقاب اپنا دیں, پیرہن اپنا دیں, دعا اپنی دیں. بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے ابا لے جا, کبا لے جا, امامہ لے جا, نالین لے جا, رہوار لے جا, تلوار لے جا, زیرہ لے جا, نقاب لے جا, پیرہن لے جا. دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں, تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے. کروڑا سلام تیرے ہاتھ نو, کروڑا سلام تواڈی عزت علی ماون, کروڑا سلام تواڈے معیار نو, کروڑا سلام. دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں, تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے. 37 ہجری صفین کا میدان, 11 سال 7 ماہ کا غازی, شباب کی دہلیز پہ غازی کا پہلا قدم, عباس کی زندگی کا پہلا حملہ, علی کی جوانی کا اختتام ہے, عباس کی جوانی کا آغاز ہے, علی کے شباب کی انتہا ہے, عباس کے شباب کی ابتدا ہے. علی کی زیرہ عباس کے بدن پہ آئی ہوئی ہے. کسی نے طنز کر کے کہا غازی زیرہ تو بڑی ہے, فرماتے کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا ایک بالشت بڑی ہے, ویکھی مینوں جے اندر جے کلیجے چالے محمد دے فضائل برداشت کرن دی طاقت ہے, اودے نال گل پہ کردا. اس نے کہا غازی زیرہ تو بڑی ہے, فرماتے کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا ایک بالشت بڑی ہے, جتنی اس نے کہی تھی نا اتنی کاٹ کے زمین پہ پھینکی. پھینک کے فرماتے اب پوری ہے. پوچھنے والے کا بدن سرد ہو گیا, چہرہ درد ہو گیا, کپ کپی تاری ہو گئی, آنکھیں ابل کے باہر آ گئی. اس نے کہا عباس یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا, اللہ نے اس کے لیے لوہے کو موم کیا تھا, تو نے کیسے کر لیا؟ فرماتے جاہل, داؤد میرا نام لے کے کرتا تھا, میں کروڑا سلام ہو تواڈے تے. نجم شاہ یار مول نہیں پہ گیا غازی جی قسم غازی پڑھن دا. جی بیٹا, جی بیٹا, سارے بولو حیدری. فرماتے داؤد میرا نام لے کے کرتا تھا, میں خود کر رہا ہوں. یہ کہا اور چلے میدان جنگ کی طرف. آخری 1.5 یا 2 منٹ علی کا ایک پرانا دشمن قریب آیا. اس نے کہا علی میری بات سن. فرماتے پھر کہو. اس نے کہا علی میری بات سن. فرمایا پھر کہو. اس نے کہا بار بار کیوں کہتے ہو پھر کہو؟ فرماتے زندگی میں پہلی بار کسی نے علی کا ہے, بڑا لطف آ رہا. آہا آہا کیا بات ہے. کہتا میں بھی ہوں, میرے 17 بیٹے بھی ہیں, پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے. فرماتے میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے, میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں, جو تجھے پسند ہو تو بتا میں ویسے لڑوں. کہتا کیا مطلب؟ عباس فرماتا تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں, تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں, تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں, تو کہے تو میں زبان سے لڑوں. علامہ مجلسی فرماتے فبہتا, مبہوت ہو گیا, کافر ہکا بکا ہو گیا, پاگل ہو گیا کہ یہ غازی کیا کہہ رہا ہے. تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں, تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں, تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں, تو کہے تو میں زبان سے لڑوں. پاگل ہو گیا, کہتا سمجھ نہیں آئی کیا مطلب. عباس فرماتے تو کہے تو میں تلوار سے ان کے ٹکڑے کر دوں, کہو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دوں, کہو تو آنکھ بھر کے دیکھوں میری آنکھ کے جلال سے مر جائیں, کہو تو زبان سے کہوں مر جاؤ انہیں موت آ جائے. شاباش شاباش, او آخری حلالی, او آخری نوکر عباس کا, کہو تو زبان سے کہوں مر جاؤ انہیں موت آ جائے. کہتے ہاتھ سے لڑو. علی کا شیر رہوار سے نیچے اترا, ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا, ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا, ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا. 17واں اوپر جا رہا تھا, پہلا نیچے آ رہا تھا. میں مجلس پڑھ کے یہی ہوں حیدری, میں بتا رہا ہوں میں مجلس پڑھ کے یہی ہوں. ہاں رات بھر یہی ہوں, کسی کو نیند نہ آئے مجھے ٹیلی فون کرو, حوالہ ضرورت ہو مجھے بلاؤ, مجھے حکم کرو تم نے پڑھا اس کا حوالہ چاہیے. اٹھا کے عباس نے پھینکا. 17 میں سے کوئی ہوا میں, کوئی فضا میں, کوئی خلا میں, کوئی فضا میں, کوئی ہوا میں. 17 کے اوپر ملک الموت, ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اتنا کلیجہ چاہیے, بات تجھے سمجھ آ جائے, تیرا من بول پڑے. تجھ پہ واجب ہے تیری ماں زندہ ہو, تو ماں کے پاؤں چوم, ماں مر گئی ہو ماں کی قبر پہ بوسہ دے. اگر تیرا اس جملے کے بعد بولنے پہ دل کرے تو ماں کو سلام واجب ہے. 17 میں سے کوئی ہوا میں, کوئی فضا میں, کوئی خلا میں. 17 کے اوپر ملک الموت, ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کلال نے مسکرا کے فرمایا یا ملک الموت ان نزل علی الارض متنفس سالما غانما فانتظر لعزل مراتبک. ملک الموت میں نے 17 اٹھا کے ہوا میں پھینکے ہیں, زمین پہ آنے تک ایک بھی زندہ رہ گیا تیری چھٹی, تیری چھٹی.
علی حق حق حیدری. زمین میں آنے تک ایک بھی زندہ رہ گیا. تیری چھٹی 17 کے 17 واصل جہنم کر کے اتنا بڑا حملہ کیا علی کے شیر نے. کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 400 قطاریں بن گئی بھاگنے والوں کی. کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے, کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے, کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے, کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے. ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا تھا بھاگ پیچھے علی ہے, بھاگ پیچھے علی ہے, بھاگ پیچھے علی ہے, بھاگ پیچھے علی ہے. تو بول نہ بول تیرے پیچھے بھی علی. ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا تھا بھاگ پیچھے علی ہے. دن گزر گیا, رات ہو گئی. 1,80,000 خیمہ, 2,80,000 کا لشکر. ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی میرے پیچھے علی تھا, میرے پیچھے علی تھا, میرے پیچھے علی تھا. جب ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی تھا, علی تھا, علی تھا, علی تھا, علی تھا, اس وقت علی عباس کو اٹھا کے سینے پہ سلا کے غازی کا منہ چوم کے مسکرا کے فرما رہے تھے اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر, لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے, تو نے تو دشمنوں سے کرا دی.